انسان اس حسین کی توصیف کیا کرے، انسان اس حسین کی توصیف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا معلی بنا دیا۔ غم شے کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو، غم شے کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو، یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے۔ وہ مسجد ہے خدا کا گھر، یہ سرور کا عزا خانہ، ملاحظہ ہو وہ مسجد ہے خدا کا گھر، یہ سرور کا عزا خانہ، ملاحظہ ہو وہ مسجد ہے خدا کا گھر، یہ سرور کا عزا خانہ، یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے۔ شہرا ہر سو جو خوش کلامی کا ہے، باعث مدح امام نامی کا ہے۔ میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، آقا یہ شرف تیری غلامی کا ہے۔ حضرت عباس کی شان میں ہے، نکلے خیمے سے جو عباس بسجاہ حشم، خود سر پر رخ انور پہ تھا روب زے غم، پشت اقدس پہ سپر ڈاب میں شمشیر دو دم، مشک پہلو میں زرا بر میں ہے کاندھے پالم، ملاحظہ کی زون پنجے کی جو خورشید مبی کو دابا، ملاحظہ زون پنجے کی جو خورشید مبی کو دابا، داب نے بار یہ ڈالا کہ زمین کو دابا، ملاحظہ کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پر سوار، رن پہ چڑھنے کو غضن پر ہوا گھوڑے پر سوار، بازوئے سبت پیمبر ہوا گھوڑے پر سوار، اور کہہ کے یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے پر سوار، عزم کچھ اور تو چہرے کا بھی رنگ اور ہوا، اور ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا، راہ سے دوڑ کے جاسوس نے وادی یہ صدا، اے جوانان اولو العزم رہے ہوش بجا، دیر ایک دم کی ہے اب ہوتی ہے آفت برپا، ارے آگے حضرت عباس علی بیر وغا، ملاحظہ آگے حضرت عباس علی بیر وغا، وقت یہ جان لڑانے کا ہے ہوشیار رہو، وقت یہ جان لڑانے کا ہے ہوشیار رہو، اور مشق بھی ساتھ ہے دریا سے خبردار رہو۔ ذکر یہ تھا کہ پھٹا گرد کا بادل ناگا، رخ تابان نظر آنے لگا باسولت و جا، زو سے پیدا تھا کہ بدلی سے نکل آیا ہے ماں، دبدبا دیکھ کے تھرا گئے سرہنگ سپاہ، غل تھا ہر سو کہ بڑا صاحب شمشیر آیا، ملاحظہ غل تھا ہر سو کہ بڑا صاحب شمشیر آیا، اب بڑھ کے ہیبت نے صدا دی کہ ہٹو شیر آیا، پہنچا میدان میں جو بازوئے امام علی، سرحدے دشت وغا رخ کے ضیاء نے چھالی،
بوتراب ان کے پدر ہیں، یہ ہوا جب حالی، پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی خالی، شاخ ہر نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، اور گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی، نارازن شیر ہوا گونج گیا دشت قتال، چار سو تکنے لگے کان کھڑے کر کے غزال، طرفہ ہیبت تھی کھڑے ہو گئے ہر جسم کے بال، اب باغ گھوڑوں نے توڑا لی کہ ٹھہرنا تھا محال، فیل چنگھاڑ کے سہمے ہوئے باہم بھاگے، اور سیہ ببر سیا جان کے زائے غم بھاگے۔ صلوات بھیجیں وزر۔ ہما یہ تھا کہ جرات کدھر ہے نکلے، دشمن سید ابرار کدھر ہے نکلے، کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہے نکلے، اور جنگ کے تھے جو طلبگار کدھر ہے نکلے، ہے کہاں جو سخن بے ادبی کرتے تھے، اور کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے۔ افسران سپہ شام قطاروں کو بڑھائیں، جنگ کو ہم بھی بڑھیں، ظلم شعاروں کو بڑھائیں، اور جم کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، خود بخودیاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تحمل ہو تو ہم بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب باز کی خیز جب آ گیا ہم کو تو قیامت تھا ہی، ہر لڑائی میں سرے دست ظفر ہاتھ آئی، ہم وہ ہیں جن سے جنہوں نے نامہ تک پائی، ہم سے اور جنگ کرے یہ عرب صحرائی، جمع دنیا کے بہادر ہوں تو ہم غالب ہیں، وارث تیغ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یک بیت فوج سے ایک بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، بتبختر بتکبر بخشونت نکلا، جھوم کر پیلے دماغ دیو کی صورت نکلا، شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا، کونے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا، رن میں آتے ہی کیا تن کے بنقوت یہ کلام، مجھ سا شہزور نریما ہے نہ بہرام نہ سام، دم فنا ہوتے ہیں جب کھچتی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام، ڈر سے میرے کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے، اور ساتھ جس کے ہوں غنی مجھ پہ کبھی چڑھ نہ سکے۔ کہتا ہے کہ جامِ جرأت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف، سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں یہ سیف، جنگ مجھ سے جو کرے حال پہ اس کے صدیف، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیف، جرأتِ گرم مزاجوں کی رہی سردب تک، مجھ سے سر مکھ نہ لڑا کوئی جواں مرد اب تک۔ تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا آ ظالم۔ فرماتے ہیں جناب باز کہ شیر ہوں وقت وہاں، نام ہے میرا عباس، کر کے دو
انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50. فکر و تشویش ہے کیا ہے، کسے کہتے ہیں راس، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاس. گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں، ارے تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں. مولانا فرماتے کہ جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی کاسر اسنام علی، فارق باطل و حق صاحب سمسام علی، اجو پرجگرو صفدر و زرغام علی. رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا اور ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا. روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک. خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، ارے اڑ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک. پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں. ملادا حضرت علی شان نے کہ پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں اور جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں. اپنے غرے میں نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل، صورت مار سیاہ غیظ میں کھانے لگا بل. تان کر نئے زے سر تیز بہا بہنے جدل، تن کے چلایا کہ بازو شبیر سنبھل. دشمن سخت کو جرات میری نرماتی ہے، میرے نیزے کی انی کو برماتی ہے. بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہم کروار، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار. دیکھ رکھے یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار، لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نسے پر نے تلوار. چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں. ملا جاؤ چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں، کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں. سن کے یہ تان بتانے لگا انیا مغرور، بند باندھے کبھی نیزے کے کبھی ہٹ گیا دور. تیزیاں پھرتیاں تانے تھی بسد ہی لو دور، پر ادھر بچنے میں اعجاز دکھاتے تھے حضور. ہوش دشمن کے دمے جنگ و جدل کھوتے تھے، جب سنا آتی تھی یہ زد سے الگ ہوتے تھے. ملادا کی بار پھر اس نے کیا سینے پر چمکا کے سمن، جھپٹا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند. جس کا نامرد جگر ہل گیا کانپے سب بند، اور ہاتھ بہکا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند. وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، اور رش کو ایر جو دی پہلوے بے پیر میں تھے. ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوبے سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا. زور کر کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کہاں اور وہ کہاں. یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، یہ بھی ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ. رے ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ، لیکن نیزے کو ہٹے آپ جو باؤ جو تمام. ہاتھ ملنے لگا نامرد ہوئی ذی سرام. پہلوان تان سے آپس میں یہ کرتے تھے کلام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام. ارے بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد مردود کا بھالا. دیکھو تیغلی میان سے قصر نے بسد غیظ و غضب،
ہنس کے فرمایا کہ ہاں لطف لڑائی کا ہے اب، کھینچ شمشیر دو دم جب صفت میر عرب، وار چلنے لگے سن سن متوجہ ہوئے سب، گھوڑے سیماب تھے دو بجلیاں تلواریں تھیں، اوجڑے ڈھالوں کی اور تیغوں کی چھنکاریں تھیں، اس کی تیغ آئی ادھر اور یہ ادھر جا پہنچی، یہ چمک اور وہ دکھاتی ہوئی جلوہ پہنچی، وہ کمر پاس تو یہ سر کے قریب جا پہنچی، پر گزند اس کو نہ ان کو کوئی ایزا پہنچی، آپ ہوشیار تو ہر سو نگراں تھا وہ بھی، گر تھے یہ خیر تو ایک آفت جہاں تھا وہ بھی۔ سلوات بھیجیں آپ۔ رہی تا دیر جو رد و بدل ایسی باہم، دم ستمگر کا الجھنے لگا ہمت ہوئی کم، ہافتا جاتا تھا نرگاؤں کی صورت اسلم، تھا یہ ثابت کہ نکلتا ہے بس اب اس کا دم، سنسنی پڑ گئی لڑنے کا قرینہ چھوٹا، اور خاک پر بہنے لگا اتنا پسینہ چھوٹا، سمجھے عباس کہ اب یہ ہوا سست و رنجور، رخش چمکا کے صدا دی کہ سنبھالو مغرور، وہاں جھجک کر وہ ہٹا تھا کہ بسط پر ہو سرور، ہاتھ تلوار کا تلوار پہ مارا بھرپور، ضرب و قیمت میں گراں تھی جو علمدار کی تیغ، ٹوٹ کر جھن سے گری خاک پہ غدار کی تیغ، باندھ کر آیا تھا دوہری جو پہے جنگ شقی، پھینک دی ہاتھ سے یہ مڑ کے کمر سے وہ لی، نصف شمشیر ادھر میان سے نکلی تھی ابھی، غیر میں مثل اسد تھام لی اس کی مٹھی، چھین لی تیغ مگر ہاتھ نہ چھوڑا اس کا، جھک کے جرار نے پے کر دیا گھوڑا اس کا، لڑ کھڑا کر فرسے تن نے کھائی جو پچھاڑ، یوں زمین ہل گئی گویا کہ گرا پھٹ کے پہاڑ، جا پڑا دور لئیں کھل گیا قسمت کا بگاڑ، یوں زور سے کی فیل کی جیسے چنگھاڑ، ڈر سے اٹھا تو نہ گردوں نہ زمین کو دیکھا، مڑ کے کس یاد سے افواج لئیں کو دیکھا، شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ، پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، اور لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش، چل چکے تھے نہ بھی وہاں سے زرہ پوش سوار، رن میں مارد کا غلام آ گیا لے کر رہوار، جھپٹا تلوار لیے بازو شاہ ابرار، ہاتھ اس زور کا مارا کہ ہوا دو ایک بار، خون سے ناہل کے تر کر کے زمین آ پہنچے، اور دھاپ کے گھوڑے کو مارد کے قریب آ پہنچے، پھر کیا شیر نے نعرہ کہ کہاں جائے گا اب، سمجھا نامرد کے آفت میں پھنسا اب بھی ڈب، لیکن نیزہ اسی سرکش کا بسط غیظ و غضب، مارا سینے پا تو باہر کی سنا پشت کے سب، شرک کا بس کے یقین اس یل قدار پہ تھا، اور زور میں نیزے کو سیدھا جو کیا دار پہ تھا، بیر امداد چلے تھے جو سواران محب، پہنچے اس دم کہ مدد بھی نہ ہوئی اس کو نصیب، تھم گئے بان کے صف حال جو دیکھا یہ عجیب، بولے عباس علی پھینک کے لاش ان کے قریب، مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ، ارے زندہ لے جا نہ سکے لاش تو لیتے جاؤ، الغرض کھینچ کے تلوار بڑھے رن کو جناب،
تھے جو اسوار کریں، ہٹ گئے وہ دور شتاب، روب چھایا ہوا تھا کانپتے تھے خانہ خراب، کون پھر سامنے تھمتا، کسے تھی جنگ کی تاب، پڑ گئی خوف سے بھاگا ادھر آدھا کی طرف، رک کیا شیر غضبناک نے دریا کی طرف، آپ نے پھر یہ صدا دی کہ دلاور ہے کہاں، ناصرانے پہ سرے سادے بداختر ہے کہاں، چھٹ کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ صفدر ہے کہاں، کیسی ہلچل ہے یہ سب فوج کے افسر ہے کہاں، عزم دریا ہے بہشتی کو کوئی روکتا ہے، شیر جاتا ہے ترائی میں کوئی ٹوکتا ہے، پہنچا دریا کے کنارے پہ جو وہ بحر کرم، پانی بڑھنے لگا افراط طرف سے ہر دم، ساکن بحر نکل آئے زیارت کو بہم، بخت سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم، گھاٹ کے سمت حبابوں کی بھی سب فوج بڑھی، پیشوائی کو بہادر کے ہر ایک موج بڑھی، دیکھ کر پانی کو یاد آ گئی بچوں کی جو پیاس، آپ دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس، اس آتش میں تازہ بس تشنگی شاخ پاس، ارے مشکلی کاندھے سے منہ پھیر کے بحالت یاس، تسمہ غازی نے بسد رنج و محن کھول دیا، اور مشک نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا، جتنے عرصے میں بھری مشک بجتی نے ادھر، اتنی دیری میں قری آ گئے پھر بانی شر، ارے شور برپا تھا کہ اب جانے نہ پائے صفدر، گر گئے حضرت عباس علی دریا پر، دم میں تلوار پہ تلوار نظر آنے لگی، اور گھاٹ پر آئینی دیوار نظر آنے لگی، گھاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار، دیر تک خون کے پیاسوں سے چلی پھر تلوار، ارے ہر طرف نعرہ شیرانہ تھے، ہر سمت وار، پر نہ کم ہوتی تھی امڈی ہوئی فوج قہار، ارے بھیڑ ایک حال میں اس سے بھی سوا پڑی، تیغ بازوئے علمدار پہ لگا پڑی، گر پڑا دست یمی ہو کے جو شانے سے قلم، ارے جھک کے دیکھا اسے اور منہ سے کہا ہائے ستم، کیا قیامت ہے کہ اب شیر ہوئے یہ اظلم، ارے کٹ گیا ہاتھ وہی جس سے وغا کرتے تھے ہم، پاؤں پکڑے ہیں اجل خیمے میں جاؤں کیوں کر، ارے دست رس کچھ نہیں اب مشک بچاؤں کیوں کر، علی اکبر کو پکارے یہ بصدا ہو سوا، اے بیٹا ہاتھ امو کے قلم ہو چکے، اے راحت جہاں پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہے تشنہ دہاں، ارے یہ نہیں فکر کہ تن پر نہ لگے تیغ و سنا، اے بیٹا تیغیں چلتی ہیں یہ مشکیزہ بعجلت لے جاؤ، اور ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت لے جاؤ، آ گیا پشت کی جانب سے کوئی دشمن جہاں، پڑ گئی دوسرے شانے پر بھی تیغ براں، مضطرب ہو گئے صدمے سے علمدار جوان، غم ہوا یہ کہ کہیں گر نہ پڑے مشک و نشان، جو گردن سے عدم کے سفری نے تھامی، مشک بیتابی میں دانتوں سے جری نے تھامی، کر گیا بڑھ کے جو ایک وار ستم کا بانی، سر بھی مانند علی کھل گیا تا پیشانی، زی پہ تھراتا تھا
زرغام خدا کا جانی، جو لگا مشق پھینکتی بہا سب پانی، آس پیاسوں کی جو ٹوٹی تو بسد یاز گرے، اب پڑ گیا شور کہ لو حضرت عباس گرے۔ اتنے میں حضرت عباس کی آئی آواز، اب خبر لیجئے قادم کی شہ بندہ نواز، ارے ہوا دولت سے شہادت کی یہ فدوی ممتاز، منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ حجاز، ارے کاٹنے سر کو میرے فوج کے ازلم نکلے، آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے۔ وقت مشکل کا ہے یا سید والاؤ، ارے میرے مالک میرے آقا میرے مولاؤ، ٹکڑے تیغوں سے بدن کرتے ہیں آداؤ، خوں میں ہم غرق پڑے ہیں لبے دریاؤ، ارے جلد آؤ ہم قربان تمہارے آقا، گھاؤ سرتاب قدم تن پہ سارے آقا، شاہ کہتے ہوئے دوڑے کہ میں آیا میری جان تیری آواز کے صدقے، تیرے لب کے قرباں شدت گریہ سے تاریخ ہے قدموں میں جہاں، ہاتھ میں تیغ تھی اور خم ہے کمر لب پہ فغاں، پہنچے دریا پہ تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا، ارے صورت مائی بے آب تڑپتا دیکھا، دیکھ کر بھائی کا خون دل پہ چلا خنجر غم، تھا یہ نزدیک کہ صدمے سے نکل جائے نہ دم، عرض کی سوئے فلک دیکھ کے بادیدہ نم، آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندوں پہ ستم، ارے حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے، حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے، اور یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا میں نے۔ سن کے حضرت کی صدا کھول دیے دیدہ نم، دیکھا زانو پہ رکھے ہوئے سر شاہ امم، رو کے عباس نے کی عرض بسد حسرت و غم، اے خداوند غلاموں پہ یہ الطاف و کرم، ارے آپ سا کس کو ملا چاہنے والا آقا، ارے عرش سے اب میرا رتبہ ہے دوبالا آقا، کہتے تھے یہ کہ زباں بند ہوئی ایک باری، سفر خلد کی عباس نے کی تیاری، ہچکیاں لینے لگے اور ہوئے آنسو جاری، ارے گھاٹ تک آنے نہ پائی وہ بھتیجی پیاری، شہ پکارے میرے غازی میرے صفدر عباس، ارے مر گئے ریت میں منہ اپنا چھپا کر عباس، شہ پکارے میرے غازی میرے صفدر عباس، مر گئے ریت میں منہ اپنا چھپا کر عباس۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کے صاحبزادے آغا سرور وہ کوما میں ہیں، ان کے لیے بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی صحت